اگر سرکار پیدا نہ ہوتے، قرآن فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے اگر یہ مکے کے ذرات تیرے پاؤں کو نہ چومتے، اگر یہ مکے کے ذرات تیرے پاؤں کی قدم بوسی نہ کرتے ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے، ہم اس شہر کی قسم اس لیے ہی کھا رہے ہیں کہ تو اس میں پیدا ہوا، اور یہ ذرات تجھے چوم رہے ہیں، یہ ذرات تجھے چوم رہے ہیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو بھی گھمنڈی ہے سرکار کا دشمن ہے۔ اگر کسی کو گھمنڈی ہے میرے پاس علم ہے، میرے پاس علم کی سرٹیفکیٹ ہے، بڑی سند ہے، میں حکیم الامت ہوں، میں طبیب امت ہوں، تو کہے جا کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب ما اغنی عنہ علمہ، تیرا علم کام نہیں آئے گا، ما اغنی علمہ حکمت، تیری حکمت بھی کام نہیں آئے گی، تیرا علم بھی کام رہے گا، ما اغنی طب، اس کا طب بھی کام نہیں آئے گا۔ جب سرکار کا دشمن ہو جائے گا کام نہیں آئے گا، سرکار کا غلام بن جا، علم بھی کام دے گا، کسب بھی کام دے گا، نسب بھی کام دے گا، حکمت بھی کام دے گی، تیری نماز بھی کام دے گی، ورنہ تیری نماز بیکار ہو جائے گی، تیری نماز ادا کر کر کے بیکار ہو جائے گا۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے جہنم میں جائے گا، عمل کر کر کے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ ابو لہب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک بیٹیاں، اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں عتبہ اور عتیبہ، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، دونوں کے نکاح میں سرکار کی دو بیٹیاں۔ ابو لہب کا جانا پہلے طلاق دے کر آنا، ابو لہب بولا پہلے جاؤ اور طلاق دے کر آؤ۔ دونوں بیٹے آئے، ایک تو خاموش رہا، ایک تو خاموش رہا، لیکن ایک نے سرکار کی شان میں بکا، سرکار کی شان میں بک دیا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ سرکار نے فرمایا جا، دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتا میں نے تجھ پر مقرر کر دیا۔ سرکار فرما رہے ہیں دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتا تجھ پر میں نے مقرر کر دیا، تو معلومات دوزخ میں جو بھی ہے وہ سرکار کے ہاتھ میں ہے۔ فرماتے میں رب کو پوچھوں گا پھر مقرر کروں گا، نہیں فرمائے دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتا میں نے مقرر کر دیا۔ سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں، اختیار مصطفیٰ ہے، اس لیے فرما رہے ہیں دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتا تجھ پر۔ جا کر بولا باپ کو، سرکار یوں فرمائے ابو لہب کی چھٹی چھٹی، پیشانی کو پسینہ آیا، سر کو پسینہ تھا تو دشمن کافر تھا، لیکن دل مانتا تھا یہ رسول ہے، لیکن انکار کرتا تھا، لیکن انکار کرتا تھا۔ جانتے ہیں رسول کے علم غیب ہے لیکن انکار ہے، جیسے ابو لہب کو ہے اختیار مصطفیٰ بھی جانتے ہیں لیکن اپنی منمانی کے لیے کہتے ہیں، جیسے اہل کتاب تورات کے جاننے والے سرکار کی شان کو چھپاتے تھے، ایسے آج بھی چھپایا جاتا ہے، کل بھی چھپاتے تھے، آج بھی چھپایا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا لا تکتمون، مت چھپاؤ سرکار کے فضائل، ان کی نعت، ان کی شان مت چھپاؤ، لیکن چھپا رہے ہیں۔ یہ ان کی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ علم حاصل کر کر کے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ کہا ہم نے مقرر کر دیا، ابو لہب پریشان ہوا، قافلہ بیپار کے لیے نکل پڑا، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، لوگوں نے کہا یہاں سنبھال کے رکھنا، یہاں پر جنگل میں شیر رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، سنبھال کر رہنا۔ ابو لہب کو پسینہ آیا، سارے قافلے والوں کو الگ سلایا، بیچ میں بیٹے کو سلایا، بیچ میں بیٹے کو اوپر سلایا تاکہ شہر آئے تو کنارے والوں کو پکڑ لے کر جائے، بیٹے کو نہ پکڑے، اس لیے کہ کال گونج رہا تھا کان میں، دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتا مقرر کر دیا، کانوں میں گونج رہا تھا،
دل دھڑک رہا تھا، خوف سے دل دھڑک رہا تھا، سینہ پک رہا تھا، یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سو گئے، بیٹا بھی سو گیا، اب چین سے سو گیا کہ اٹھا لے گا کنارے کا، کنارے کا اٹھا لے گا۔ سب پر نیند رب نے مسلط کر دی۔ جب معلوم ہے کہ شیر آنے والا ہے تو جاگنا تھا، لیکن نہیں، رب نے سب پر نیند مسلط کر دی۔ شیر کا خوف گیا، آرام سے سو گئے سب۔ اور پھر شیر آیا، سونگتا ہوا آیا، سب کو سونگ رہا ہے، سب کو سونگ رہا ہے، سب کو سونگ رہا ہے۔ شیر کو علم غیب ہے، یہ سرکار کا دشمن ہے، سرکار کے دشمن کو ڈھونڈ رہا ہے، سرکار کے دشمن کو ڈھونڈ رہا ہے، سرکار کے قول کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یہ دوزخ کے کتوں میں سے کتا مقرر کر دیا۔ شیر سن رہا ہے، وہ علم غیب کی متلاشی ہے، یہ کہاں ہے دشمن رسول، ڈھونڈتا ڈھونڈتا پکڑ لیا۔ شیر کی ناک میں وہ پاور، شیر کی ناک میں وہ پاور، تو بولو سرکار کی مبارک ناک میں کیا پاور ہوگی۔ پکڑ لے کر چلا گیا۔ اسی لیے تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، تیرا بیٹا ختم، تیرا مال ختم۔ سیصلی نارن ذات لہب، لہب کہتے ہیں آگ کے گولے کو، اس کا منہ آگ کے گولے سر کا تھا۔ ابو لہب کا منہ آگ کے گولے سے چنگاری جیسا لال تھا، اس لیے لوگ اسے لہب کر کے بلاتے تھے۔ سیصلی نارن ذات لہب، اور یہ لہب ابو لہب آگ کی چنگاری میں جل کر ختم ہو گیا، اور عنقریب یہ آگ میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی عورت، اور اس کی عورت، وامرأتہ، اور اس کی عورت، یہ بھی دشمن وہ بھی دشمن، یہ بھی دشمن وہ بھی دشمن۔ اس لیے رشتہ اچھا کرنا، برے رشتے سے رشتہ برا ہو جاتا ہے، اس کے خون کا اثر ہو جاتا ہے، اس کی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے، دشمن سے دشمن بن جاتا ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی عورت، ابو لہب کی عورت، ابو لہب کیا ابو لہب کی عورت ابو سفیان کی بہن، ابو سفیان کی بہن ابو لہب کی عورت تھی، ابو لہب کی عورت تھی۔ قرآن فرما رہا وامرأتہ، اور اس کی عورت کیا کرتی تھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر جاتے تو کانٹے بچھاتی تھی، لا کر رستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اللہ بچائے، کانٹے بچھاتی تھی ہر روز۔ لیکن سرکار دو عالم کے صبر بے مثال، صبر بے مثال ہے۔ اسلام کو تھامنا تھا، لیکن کبھی بد دعا نہیں دی میرے آقا نے، کانٹے بچھاتے تھے۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے کس طرح، ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک بزرگ جا رہے تھے، دیوانگی کا عالم، اور راستے میں ایک گندا پانی تھا، اس پر پاؤں پڑا، وہ مجذوب کا پاؤں گندے پانی پر پڑا، ادھر دو لور اور بلوڑ جا رہے تھے، معشوق محبوب دونوں جا رہے ہیں، معشوق اور محبوب دونوں جا رہے تھے، یہ پانی اس پر اچھلا، معشوقہ کے اوپر اچھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے معشوقہ کے بدن پر پانی اچھلا، اس نے ایک تھپڑ مجذوب کو لگایا، ایک تھپڑ مجذوب کو لگایا، اور دیکھا کہ شام تک معشوق کا وہ تھپڑ لگانے والا ختم ہو گیا، شام تک تھپڑ لگانے والا ختم ہو گیا۔ لوگ حضرت کے پاس پہنچے، حضرت آپ نے بد دعا کی، آپ نے بد دعا کی۔ حضرت نے کہی میں نے بد دعا نہیں کی، تو پھر وہ مرا کیسے؟ جب بد دعا نہیں کی تو مرا کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا میرا پاؤں گندے پاؤں پر جب گرا
اس کے معشوق پر جب اچھلا اسے گھسایا اور جب مجھے تمانچہ بیٹھا میرے یار کو گھسایا اس نے مار دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا غلام نبی صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی. تو سرکار کا دشمن، خدا کا دشمن، وامرأتہ، اور اس کی عورت فی جیدہا حبل من مسد، ایک کھجور کے چھال سے رسی بنا کر گٹھا بنایا کرتی تھی اور لا کر پھینکتی تھی. اب بھی پھینکنے آئی جو کھجور کی رسی بنائی تھی اس کے گلے میں پھنس گئی، پھانسی لگ گئی، نارے جہنم میں چلے گئی. یہ سرکار کی دشمن، جو بھی سرکار کا دشمن ہے اس کا انجام رزلٹ یہی ہوگا. یہ سورہ لہف فرما رہا ہے، یہ رب کریم فرما رہا ہے. تو کیا اس میں شک ہے؟ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ ہرگز شک نہیں. میرا رسول وہ رسول ہے جو بیٹھتا مکے میں ہے، دیکھتا نجش میں ہے. بیٹھتا مکے میں اور دیکھتا حبش میں ہے. حبش کا بادشاہ نجاشی آیا، کہاں آیا؟ بارگاہ رسول میں آیا. پونم کا دن، چاند ادھر بڑی تابناکی کے ساتھ چمک رہا تھا. چاند بڑی تابناکی کے ساتھ چمک رہا تھا. جب میں حج کو گیا، مدینہ منورہ پہنچا، میرے بھائی سے پوچھا چاند کیسے نظر آتا ہے؟ اپنی ساری روشنی سرکار کے روزے پر بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے چومنے آیا ہو. وہ چاند سرکار کا چہرہ دیکھ کر بڑی خوشی کے ساتھ نکل رہا تھا. اور ادھر نجاشی کا بادشاہ آیا تھا اور سارے مکے کے کافر جمع تھے. آج پول کھل جائے گا. نجاشی کے بادشاہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ ہر سرکار کی سنت کو اپنا نہیں جاتا، سرکار کی ہر سنت کو اپنایا نہیں جاتا. سرکار کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کہیں گے. اور آپ کو قبر میں کلمہ پڑھنے کے لیے بولا جائے اور لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کہے تو کیا سرکار پڑھتے تھے؟ میں بھی پڑھتا ہوں. ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. سوچنا اور پھر پڑھنا، سوچ لینا پھر پڑھا کرنا، نہیں اس پہلے سوچنا پھر پڑھا کرنا. یہ آیا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. میرے 2 کنڈیشن ہیں، اگر آپ اسے پورا کریں گے تو میں مانوں گا. 2 کنڈیشن، بولتا نہیں تو تب سے پہلے سے لوگوں کا ذہن ہے رسول غیب جانتا ہے. بول رہا ہے آپ نبی ہیں، نبی غیب کی خبر جانتا. میں بولتا نہیں، میرے کنڈیشن سے. اگر آپ نبی ہیں تو جاننا ہوگا اور پورا کرنا ہوگا. نبی ہیں تو جاننا ہوگا، پورا کرنا ہوگا. نبی کہتے ہیں غیب کی خبر جاننے والے کو، دینے والے کو. نبی نبون سے بنا. لوگ بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. لوگ بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. علامہ مجدد ملت ماہی بدت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے قبر میں دفنانا تو اتنی قبر بنانا جتنا میں کھڑا ہو جاؤں. اتنی قبر بنانا کہ میں ٹھہر سکوں. کہا کیوں؟ جب سرکار قبر میں جلوہ افروز ہو جائیں گے تو میں کھڑے ہو کر سلام عرض کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا غلام نبی صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی.
नारे तकबीर। अरे लोग कहते हैं, लोगों को फतवा देते हैं कि कमर तक, लोगों को फतवा देते हैं तक कमर तक खोदो, और अपनी जब बात आती है तो पूरा बदन छुप जाए। ये कैसा फतवा? इमाम आजम दरिया के किनारे एक दरहम से कम कीचड़ लगा है और धो रहे हैं, अपना कपड़ा धो रहे हैं। एक दरहम से कम अगर मैल लग जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होता। इमाम आजम का फतवा है, लेकिन धो रहे हैं। लोगों ने कहा, हजरत आपका तो फतवा है कपड़ा मैला नहीं होता, इतना ही मैल लगा है और आप धो रहे हैं। तो आपने फरमाया, वो मेरा फतवा है, ये मेरा तकवा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना गुलाम नबी साहिबुल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो इमाम अहमद रजा से पूछो तो वो भी कहेंगे, वो मेरा फतवा है, वो मेरा तकवा है। सिर्फ रसूल की जिंदगी का पता नहीं, अपनी भी जिंदगी का पता दे रहे हैं। एक आलिम बामल की हयात का भी पता हो रहा है। मैं खड़ा हो जाऊंगा, सलाम अर्ज करूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, सलाम अर्ज करूंगा। जब आलिम जिंदा रहता है तो रसूल की क्या बात। और सरकार फरमाते, अल उलमा मिन उम्मती बनी इस्कलम्बिया बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। ये हदीस को सुनिए। और हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नजीबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे नमाज अदा करने सुबह की गए। एक आलिम नबी की तरह होता है, चल उसकी इमामत में अदा करना नमाज, गोया नबी की इमामत में अदा करना है। चले गए सुबह की नमाज, एक रकात खत्म हुई थी, एक रकात, दूसरी रकात मिली, एक रकात मिली, और सलाम फेरने से पहले, सलाम के फेरने से पहले हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मल्तानी रहमतुल्लाह ने उठकर अपनी दूसरी रकात को अदा करने खड़े हो गए। नमाज पूरी कर ली। हजरत नजीबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह ने पूछा, आपको कैसे मालूम हो गया कि मेरी पहली रकात में सऊ आका हुआ है या नहीं? क्या आप सलाम फेरने से पहले उठकर खड़े हो गए? तो बहाउद्दीन ज़करिया मल्तानी रहमतुल्लाह ने कहा, मैंने अल्लाह के नूर से पहचान लिया कि आपको सहू आका नहीं हुआ। तो नजीबुद्दीन सहरवर्दी इरशाद फरमाते हैं, आपका कहना तो बजा है, अल्लाह के नूर से तो आपने देखा होगा, इसलिए कल मोमिनो यनज़ुरु मिन नूरिल्लाह, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, लेकिन शरीयत का कानून क्या है, उस पर अमल करना होगा। चाहे खुदा के नूर से देखे, मुस्तफा का जो कानून है, कितना ही बड़ा वली क्यों न हो, गुलाम मुस्तफा बनना होगा। आपको नमाज दोहराना होगा, आपको नमाज दोहराना होगा। इसलिए कहा, उलमा मिन उम्मती कल अंबिया बनी इसराइल। जब वक्त आ जाए तो ठोक देते हैं, जान की परवाह नहीं करते, जान की परवाह नहीं करते, जिल्लत की परवाह नहीं करते, हक बात बोल लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जो हक बोलता है वही आलिम है, जो हक बोले वही आलिम होता है। कहा दो कंडीशन है मेरे, दो कंडीशन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक उठी चांद की तरफ, चांद के दो टुकड़े हो गए, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर हो गया, आधा उधर हो गया। मालूम क्या हुआ? चांद सरकार को देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना गुलाम नबी साहिबुल्लाह उठती ही उंगली देख रहा है, और ये उंगली रसूल की है, मालूम है, ये हुक्म रसूल है, मालूम है। इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा तो कयामत तक लोग मुझ पर लानत करेंगे, ये भी मालूम है। इसलिए दो टुकड़े हो गया, आधा इधर आधा। हिंदुस्तान में राजा भोज था, उसने भी देख लिया। हिंदुस्तान में उस वक्त राजा भोज था, उसने भी देख लिया। साइंटिस्ट से पूछो, देखो दाग नजर आएगा, दो टुकड़ों का दाग बाकायदा चांद पे नजर आ जाएगा। कहा, मैंने तेरी पहली कंडीशन पूरी कर दी।
کہا بے شک ہماری پہلی کنڈیشن پوری ہو گئی. کہا دوسری کنڈیشن وہ بھی نہیں بولوں گا، آپ نبی ہیں. قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، ہمیں غیب کی خبریں سناتے ہیں. فرمایا سرکار نے جا میں نے تیری دوسری کنڈیشن بھی پوری کر دی. حبش جا میں نے تیری دوسری کنڈیشن بھی پوری کر دی. میں نے تیری دوسری کنڈیشن بھی پوری کر دی. جا چلا جائے، میں نے تیری دوسری کنڈیشن پوری کر دی. تیری دوسری کنڈیشن یہاں پوری کرنے کا نہیں، وہاں پوری کرنے کا ہے. جا ارے جا دیکھ جا، یہ دوسری کنڈیشن یہاں کا پوری ہونے والی ہے، وہاں ہونے والی ہے. حبش چلا جا. نجاشی کے بعد سے حبش چلا گیا. رات کے 12 بج چکے ہیں، دروازہ بند ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا. حیرت میں رہ گیا. اس کی ایک اپاہج بیٹی چلنا نہیں جانتی، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، بستر پڑے ہوئی تھی. سارے علاج منتر جنتر فیل ہو گئے تھے. سارے تعویذ گنڈے جنتر منتر فسوں سب فیل. بولے علاج کرنے والا پہلے ڈاکٹر پاس جاتا ہے، ڈاکٹر پاس علاج میں تو تعویذ دینے والے کے پاس، تعویذ دینے والے کے پاس، مولانا پاس نہ تو بھٹ کے پاس، سامی کے پاس. جہاں چاہے وہاں جاتا ہے، بھٹکتا چلا جاتا ہے. لیکن نہیں، اللہ پر توکل رکھنا، خدا کی ذات پر پوری طرح سے توکل رکھنا. جو خدا کی ذات پر پوری طرح سے توکل رکھے وہ بے حساب جنت میں جائے گا. وہ بے حساب کتاب جنت میں جائے گا. دروازہ کھلا، بیٹی کو دیکھ کر حیرت میں رہ گیا. کہا تجھے چلنے نہیں آتا، پھرنے نہیں آتا، تو نے دروازہ کیسے کھولیا؟ علاج لا علاج ہو گیا تھا. سارے ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے. علاج منتر آیورویدک ہومیوپیتھک الیکٹرانک سب دوائیں فیل، یونانی فیل، منتر فیل. پھر کیسے اٹھی؟ کہا ایک نورانی بزرگ آئے تھے، بدن پہ ہاتھ پھیرا، میں اچھی ہو گئی تھی. رسول مکے میں، رسول اعظم حبش میں، رسول اعظم مدینے میں، رسول اعظم پنت بالے کنری میں. ادھر بھی نظر، اس گنہگار کی طرف بھی نظر، اس گنہگار کی طرف نظر، سب کی طرف. رسول اعظم ولی ہے تو اس پر نظر، گنہگار ہے اس پر نظر. روز محشر جب چلا میں زاہدوں میں ڈھونڈ رہے، معرفت بولی ادھر میں گنہگاروں میں. قیامت کے دن زاہد اور پرہیزگار ترستے رہیں گے، ارے کاش ہم نے گناہ کیوں نہیں کیا. رسول تو بخشانے ادھر چلے گئے، رسول تو بخشانے ادھر چلے گئے ہیں. جنگ بدر سرکار خیمے میں سجدے میں جلوہ افروز اٹھ کر سرکار باہر آئے. ابوبکر صدیق سے فرمایا میری امت میں 70,000 بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. صدیق نے فرمایا زیادہ کرنا. ابوبکر صدیق نے فرمایا زیادہ کرنا. رسول کا بھی کرم، صدیق کا بھی کرم فرما رہے ہیں. صدیق بڑھوا رہے ہیں. اور سجدے میں گیا آقا، پھر آئے کہا ہر 70,000 ایک ایک لے کی طرف سے اور 70,000. کسی روایت میں آیا 7 لاکھ. اب سوچ لو. اور کہا یہ سارے ایک ہی قطار میں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر سلسلہ وار ایک ہی لائن میں، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، یہ سارے پورے ایک ہی وقت جنت میں داخل ہوں گے. یہ چینل ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ ہر سلسلے والے
ایک کے ہاتھ میں ایک کے ہاتھ میں ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. کیا یہ کون صحابہ ہیں؟ کون صحابہ ہوں گے؟ فرمایا آقا نے جو پوری طرح سے خدا کی ذات پر توکل رکھے گا وہ اس طرح سے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس طرح سے جنت میں داخل ہو جائے گا. سرکار کی شریعت کا غلام بننا, دشمن نہ بننا, ورنہ تم پر تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوگی. نازل ہوئی ہے, پہلے ہی نازل ہو چکی ہے. دشمن رسول مٹا دیا جائے گا, دشمن رسول نیست و نابود ہو جائے گا, اور جو دوست ہے رسول کا جنت نصیب ہو, دشمن ہے وہ رسول کا جہنم نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق رشید عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق. سرکار نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی, کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, یہ نہیں فرمایا روزے میں ہے حج میں ہے. تو آپ سب نماز ادا کرنا. یہ غریبوں کا بھی حج, امیروں کا بھی حج, عورتوں کا حج, مردوں کا حج, بادشاہ کا حج, فقیر کا حج. سب سے بڑا حج نماز, سب سے بڑا حج نماز. حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے اور نمازی رب کا طواف کرتا ہے. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا ایسی نماز پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. کم سے کم یہ بھی نہیں تو یہ سمجھ کہ خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے, خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو سب سے بڑا حج نماز, سب سے بڑا روزہ نماز, سب سے بڑا روزہ. آپ کہیں گے کیوں؟ روزے میں بات کرنے کی پرمیشن ہے کہ نہیں؟ روزے میں بات کرنے کی, چلنے کی, پھرنے کی پرمیشن ہے. نماز میں چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. جماعی آ جائے تو لا حول ولا قوت کہہ سکتے ہیں. آیت درود آ جائے تو درود پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اتنی پابندی ہے. سب سے بڑا روزہ نماز ہے. تو کہا یہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب. یا ابو لہب سرکار کا پورا دشمن نہیں, سرکار کا دشمن ہے. اور ایک بار سرکار گم ہو گئے اور ابو لہب کو پتا چلا. درخت کی ٹہنی سے لٹک رہے ہیں میرے آقا. اٹھایا سرکار کو, اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا, اونٹنی پر پیچھے بٹھایا, اپنے پیچھے بٹھایا. لیکن اونٹنی چلتی نہیں تھی, اونٹنی چلتی ہی نہیں تھی. بے خبر گویا تھی اونٹنی کی یہ صدا, بے خبر سرکار کو آگے بیٹھا. جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی تب تلک میں نہ اٹھوں گی کبھی. جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی تب تلک میں نہ اٹھوں گی کبھی. پھر سرکار کو آگے بٹھایا تو اونٹنی چل پڑی. اونٹنی کو خبر ہے یہ رسولوں کا سردار ہے, اونٹنی خبر رکھتی ہے یہ رسولوں کا سردار ہے. اور یہ جب ابو لہب دنیا سے چلا, دنیا سے چلا گیا, کسی نے اسے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ کہا 6 دن عذاب ہوتا ہے, 6 دن سخت عذاب ہوتا ہے, لیکن پیر کے دن آرام ملتا ہے. کہا کس لیے؟ اس لیے کہ رسول کے پیدا ہونے کی خوشخبری میں نے اپنی لونڈی صوبیا کو آزاد کر دیا تھا. جس انگلی سے آزاد کر دیا تھا میں اس انگلی سے پانی چوستا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا غلام نبی صاحب قبلہ, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. دشمن رسول کو آپ کے عید منانے کی خوشی میں, لونڈی کو آزاد کرنے کی خوشی میں پیر کے دن آزادی ملتی ہے, تو ایمان والوں کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. میرے پیر مبارک کہتے ہیں جو آپ کا دن منائیں گے وہ سرکار کی شفاعت کے حقدار ہیں. سرکار میدان محشر میں میرا دن منانے والوں کی شفاعت کریں گے. ایک دن سرکار روزہ ہیں, پیر کا دن تھا, فرمایا سرکار روزہ ہیں آپ؟ کہا روزہ ہوں. آج کیسا روزہ؟ آج میری پیدائش کا دن ہے, آج میری
پیدائش کا دن ہے. سرکار ذہن دے رہے ہیں یہ میرا سالگرہ ہے, منایا جائے, میں منا رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی مولانا غلام نبی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. توحید کا جلسے میں سب حاضر ہوتے ہیں. جلسے توحید میں سب حاضر ہوتے ہیں, لیکن نبی کے جلسے میں چند اسپیشل ہی حاضر کیے جاتے ہیں. سب کو یہاں پر پرمیشن نہیں ہوتی. جلسے نبی میں سب کو پرمیشن نہیں ہوتی. جب جلسے توحید تھا سب حاضر, آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سب حاضر تھے. اور رب نے کہا تھا لست بربکم, کیا میں تمہارا رب رہی ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلی, مجلس برخاست. جلسے توحید میں گہرے پیرے, اپنے پرائے, عالم جاہل, گنہگار پرہیزگار, ولی, سارے حاضر تھے. لیکن جلسہ میلاد مصطفیٰ جب منایا گیا تھا سب کو حاضر نہیں کیا تھا. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اور میں نے نبیوں سے وعدہ لیا, یہ میرے نبی کا میلاد تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی مولانا غلام نبی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. نہ صرف نبی ہی حاضر تھے, غیر کو آنے کی پرمیشن, نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن تھی. نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن تھی. یہ سرکار کا جلسہ ہے, سرکار جسے بلاتے ہیں وہی آتا ہے. سرکار جسے بلائیں وہی آئے. تو جو بھی آئے ہیں سرکار کے چاہنے والے ہیں, سرکار ان کو چاہنے والے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. جلسہ میلاد النبی میں سمجھ لینا سرکار آپ کو چاہتے ہیں اس لیے بلائے ہیں, اور جنہیں نہیں چاہتے انہیں آنے ہی نہیں دیا. جیسے رب نے کسی کو آنے ہی نہیں دیا. اسپیشل میٹنگ, پہلے جنرل الیکشن ہوتا ہے, پھر ممبر چننے کے بعد میں اسپیشل الیکشن ہوتا ہے. اس میں چیئرمین گرمن چنے جاتا ہے, وہاں پبلک نہیں آتی. اسپیشل الیکشن ہے. مصطفیٰ کا جلسہ اسپیشل جلسہ ہے, جہاں اسپیشل ہی لوگ بلائے جاتے ہیں. ارے کرم ہے کہ رب نے تمہیں اور مجھے بلایا ہے, مجھے بلایا ہے. یہ رب کا کرم ہے, مصطفیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ یوں ہی توفیق دیتے رہے, اور نماز ادا کرنے کی توفیق رشید بھی عطا فرمائے. اذان ہوگی, تمام حضرات نماز ادا کرنا, نماز پڑھتے رہنا, نماز ادا کرنا. نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازی بھی بنائے, اور غازی بھی بنائے, روزے دار بھی, حاجی بھی, مجاہد بھی, مجتہد بھی, مفکر بھی, مبلغ بھی, صدیق بھی, شاکر بھی, ذاکر بھی, عابد بھی, زاہد بھی, ناطق بھی, سب کچھ بنائے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب پر کرم ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.